حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سراج الدین اشرف کچھوچھوی خانوادہ اشرفیہ کا ایک فرد بول رہا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ 20 مارچ 2016 کو دلی کے دھرتی پہ ایک آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کی جانب سے صوفی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے مشائخ، علماء، مفکرین، اسکالر تشریف لا رہے ہیں، اور ہندوستان سے تو قریب زیادہ سے زیادہ خانقاہوں کے آستانوں کے سجانشین تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے صورتحال دیکھ کے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ حضرات، آج جو صورتحال ہے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ حق کی جانب ہے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ حق کی جانب ہیں، وہ صراط المستقیم پہ ہے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ صراط المستقیم پہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتا ہے اور کہتا ہے میں ہی حق پہ ہوں، اور جو اللہ نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں تم پھیل جاؤ اور اپنے حساب سے حکومت کرو۔ حضرات، آج وہ دن آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت جواب دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور جو حدیث میں آیا ہے میں اس کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں تبلیغی جماعت ہوں اور میرا کام ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر سے لے جا کے مسجد میں اللہ و رسول کی باتیں بتاؤں اور اسلام کے راستے پہ لے چلوں۔ حضرات، مسلمان پریشان ہیں کہ کون سا راستہ حق پہ ہے اور کون سا راستہ حق کی جانب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان راستوں پر جن پر تیرے محبوب بندے چلیں اور تجھ تک پہنچیں، اور تو نے ان پر نعمتوں کی، برکتوں کی بوچھار کر دی، ان پر تو نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، اور وہی اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں۔ حضرات، اور یہ نعمت اللہ نے کن کے اوپر عطا کی، کن کے اوپر نعمتوں کا بوچھار ہوا، اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی ان کا ہی بتایا ہوا راستہ وہی راستہ ہے جو کلام اللہ میں اللہ نے بتایا ہے، جو ہمارے نبی آخری الزماں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے خلفائے راشدین نے ہمیں بتایا ہے، جو تابعین طبع تابعین نے بتایا ہے، اور جس کا پیغام کربلا کی دھرتی پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک وہی راستہ، وہی راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اور وہ راستہ ہمیں بزرگوں سے مل رہا ہے۔ اس میں جو صلح کا ذکر آیا ہے، اس کا مقصد صرف صالحین سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، بزرگان دین سے ہے، جس کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوتا ہے
اور سینے بسینے حضرت غوث اعظم تک پہنچتا ہے، خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچتا ہے، سلطان الہند تک پہنچتا ہے، سلطان الاولیاء تک پہنچتا ہے، بابا فرید گنج شکر تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد تمام بزرگان دین اولیاء اللہ سلسلے بہ سلسلے ہر بزرگان دین تک پہنچتا ہے۔ کبھی یہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے ذریعے یہ اسلام کے محبت، بھائی چارگی، اخوت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ حضرات، آج اس کی ضرورت ہے، اور آج اسی سب باتوں کو دھیان میں رکھ کے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے ایک صوفی کانفرنس، انٹرنیشنل صوفی کانفرنس دلی میں منعقد کی ہے، اور اسلام کی شبیہ اور مسلمانوں کی جو چہرے کی شبیہ جو یہ دکھلائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان کا مطلب آتنکواد ہے، مسلمان کا مطلب نفرت پھیلانا ہے، مسلمان کا مطلب فساد پھیلانا ہے، تو ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ کل جب ہمارے نبی نے اس چیز کے لیے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی، اور انہوں نے محبت کا درس دے کے، خلوص کا درس دے کے، ایمانداری کا درس دے کے، بھائی چارگی کا درس دے کے اسلام کے پیغام کو عام کیا، انہی کی اتباع کرتے ہوئے تمام اہل بیت اطہار نے، خلفائے راشدین نے، اس کے بعد تمام جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ نے اسی راستے کو پہ چلتے ہوئے اسلام کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو صوفی سنی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج اسی کڑی میں 20 مارچ 2016 کو جو عظیم الشان کانفرنس دلی میں ہو رہی ہے، اور اس کے لیے تمام ہندوستان اور پورے دنیا سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں اسلام کے بارے میں، صوفیزم کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، بھائی چارگی کے بارے میں، مسلمان کا جو صحیح مطلب ہے، مسلمز کا جو صحیح چہرہ ہے وہ دکھانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کسی بھی غلط فہمی میں مت جائیے، کسی بھی منافقت میں مت جائیے۔ منافقت ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ جتنے انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، جس میں رسول اور نبی بھی تھے، اور ہر دور میں منافقت ہوئی ہے۔ نبی آخر الزماں کے دور میں بھی منافقت ہوئی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی منافقت ہوئی ہے، ائمہ حضرات کے دور میں بھی منافقت ہوئی ہے، اور تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کے دور میں بھی منافقت ہوئی ہے۔ آج یہ دور کوئی نیا نہیں ہے، اس دور میں بھی اسی طرح منافقت چل رہی ہے۔ ہر طرح کے فرقے وجود میں ہیں، اور سب منافقت پھیلا رہے ہیں، اور اس منافقت کے دور میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی سیدھی راہ پکڑ لیں، اور راستے سے ہم بھٹکے نہیں، اور صوفیزم کا، تصوف کا پیغام ضرور سنیں، جس سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن، شانتی، اخوت، محبت، بھائی چارگی جو اسلام کا نصب العین ہے اس کا پیغام پہنچے۔ اور اسی تبلیغ سے اسلام بڑھا ہے، خواجہ غریب نواز کی تبلیغ سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اور لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ کسی بھی فتنے فساد میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور ہر بات کا اعتراض کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر بات پر لگام لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا یہ اہم ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب 20 مارچ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم دلی کی دھرتی پہ پہنچیں گے، اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے، اصل چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اور آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری تقریر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں جو غیر شرعی ہوں،